الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر کا نام حدیث ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے اقوال، افعال اور تقاریر کا نام احادیث ہے۔ اسی طرح تابعین کے اقوال، افعال اور تقاریر کا نام حدیث ہے۔ حدیث مبارک کو پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا اور امت تک آگے منتقل کرنا، احادیث مسائل کا استنباط کرنا ایک بہت بڑا اجر اور ثواب کا دینی کام ہے۔ احادیث کو بیان کرنے میں، احادیث کے پڑھانے میں ایک حدیث مبارک کا مستقل سلسلہ ہے جسے الحدیث المسلسل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حدیث مسلسل کا مطلب یہ ہے کہ راوی سے لے کر آخر تک ہر استاذ حدیث کو جس طرح سنتا ہے اسی طرح آگے نقل کرتا ہے، یہ ہے حدیث مسلسل۔ احادیث مسلسلہ کئی قسم کی ہیں۔ بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ جب تک آدمی سامنے نہ بیٹھا ہو تب تک اس حدیث کا تسلسل رہتا ہی نہیں ہے۔ مثلا ایک حدیث ہے الحدیث المسلسلہ بالمصافحہ بالیدین، کہ استاذ اپنے شاگرد کو حدیث بیان کرے تو ایسے ہاتھ میں ہاتھ لے کر مصافحہ کرتے ہوئے بیان کرے۔ اب ظاہر ہے وہ تو تب ہوگا جب استاد و شاگرد ایک مجلس کے اندر ہوں۔ اسی طرح الحدیث المسلسل بالاسودین، یعنی استاذ اپنے شاگرد کو حدیث بیان کرے تو کھجور اور زمزم کا پانی پلائے اور پھر بیان کرے۔ اس طرح احادیث کے بعض سلسلے وہ ہیں کہ جس میں استاد و شاگرد کا ایک مجلس میں ہونا اور اس کے بعد حدیث کو پڑھانا اور اجازت دینا ضروری ہے۔ لیکن بعض احادیث ایسی بھی ہیں کہ جس میں مجلس میں نہ بھی ہو، آن لائن ہو اور دور سے بھی اس کو آدمی حدیث سنا سکتا ہے، بذریعہ خط سنا کر، بذریعہ خط لکھ کر اس کو اجازت بھی دے سکتا ہے، یا شاگرد اپنے استاد سے حدیث کی اجازت لے سکتا ہے۔ اس وقت جو حدیث مبارک آپ کو پڑھانی ہے اور اس کی اجازت دینی ہے وہ ہے الحدیث المسلسل بیوم العید، یعنی مجھ سے لے کر صحابی سے پہلے شاگرد تک ہر ایک استاذ یہی بات کہتا ہے کہ یہ وہ حدیث پاک ہے جو مجھے میرے شیخ نے عید کے دن بیان کی ہے، اور چونکہ خود صحابی بھی اس حدیث کو عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہا ہے تو گویا صحابی بھی یہ حدیث کو عید کے دن ہی بیان کر رہا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حدیث مبارک کو حدیث کے دن سن رہا ہے۔ لیکن الحدیث المسلسل بیوم العید سے پہلے ایک حدیث الحدیث المسلسل بالاولیت میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، یعنی وہ حضرات کہ جو پہلی مرتبہ حدیث مبارک مجھ سے پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، ان کو اس حدیث مسلسل بالاولیت کا شرف حاصل ہو جائے۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ یہ حدیث پاک مجھے الشیخ عبد الرحمن الکوثر المدنی
زیدہ مجدہ نے بیان فرمائی ہے، اور انہوں نے جن مشائخ سے سنی ہے یہ ان کی پہلی حدیث تھی جو انہیں اپنے مشائخ سے سنی ہے۔ مثلا وہ فرماتے ہیں کہ وہ اول حدیثا سمعتہ منہما فی مدینۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے دونوں شیخ نمبر 1 عبداللہ بن اسماعیل السورتی کا ذکر فرماتے ہیں، اور شیخ مفتی محمود حسن گنگوئی رحمہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں میں نے دونوں سے یہ پہلی حدیث ہے جو مدینہ منورہ میں سنی ہے۔ یہ حدیث مبارک سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تک الحدیث المسلسل ہے، یعنی سفیان بن عیینہ تک جتنے حضرات ہیں وہ یہ بات فرماتے ہیں وہ اول حدیث سمعتہ منہ، اپنے شیخ کا ذکر کر کے کہ یہ پہلی حدیث ہے جو میں نے اپنے شیخ سے سنی ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ کے اوپر حضرت عمر بن دینار، وہ ابو قاموس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مولا سے، اور وہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اوپر نقل فرما رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے وہ اول حدیث سمعتہ من الشیخ، تو الشیخ عبد الرحمن الکوثر جن سے میں نے سنی ہے ان سے لے کر سفیان بن عیینہ تک ہر محدث یہ بات فرماتا ہے ہوا اول حدیث سمعتہ منہ، ان کے بعد عمر بن دینار، ان کے بعد ابی قابوس، ان کے بعد عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ نہیں فرماتے کہ اے پہلی حدیث ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ بہرحال یہ ہے الحدیث المسلسل بالاولیت۔ حدیث پاک کیا ہے؟ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یہ لفظ ہے یرحمکم من فی السماء، جواب امر ہونے کی وجہ سے اس پر جزم ہے، یا یرحمکم من فی السماء یہ علی الدعاء کی بنیاد پر رفع ہے، الرفع علی الدعاء، دعائیہ کلمات اس لیے اس کو رفع، لیکن بہت سارے محدثین اس کو جزم کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، ارحموا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ بہت ساری جگہ پر یہ لفظ لکھا ہوا ہوگا الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، یہ تبارک و تعالی ادباً پڑھا جاتا ہے، ورنہ تبارک و تعالی حدیث پاک کا جز نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں الحدیث المسلسل بیوم العید۔ الشیخ عبد الرحمن الکوثر المدنی زید مجدہ سے لے کر حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ تک ہر محدث یہ بات کہتا ہے کہ یہ حدیث میں نے عید الفطر کے دن سنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فطر او اضحیٰ، وہ یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یا عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، اس توسع کی بنیاد پر اس کو عید الاضحیٰ کے دن بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے زندہ رہے تو انشاءاللہ ہم آئندہ اس کو عید الفطر کے دن بھی بیان کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فطر او اضحیٰ فلما فرغ من الصلاة اقبل علینا بوجہہ فقال یا ایہا الناس انکم قد اصبتم خیرا فمن احب ان ینصرف فلینصرف ومن احب ان یقیم للخطبۃ فلیقم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحدیث المسلسل بیوم العید یہ ایک مبارک عمل ہے، حدیث پاک کو عید کے دن سننا، پھر آگے عید کے دن بیان کرنا۔ کس حد تک امت نے احادیث کو محفوظ کرنے کا عمل جاری رکھا ہے اور کس طرح احادیث کی حفاظت کے لیے محنت فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مشائخ، ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف کو اپنی شان کے مطابق اس مبارک عمل کو محفوظ رکھنے پر اجر عطا فرمائے۔ جن حضرات نے مجھ سے الحدیث المسلسل بالاولیت پڑھی ہے یا جن حضرات نے الحدیث المسلسل بیوم العید آج مجھ سے پڑھی اور سنی ہے، میں اپنی طرف سے ان کو حدیث مبارک
بیان کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں احادیث کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔